پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی ستاروں کے ارتقاء کے بارے میں اور ستارے بنتے کیسے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ستاروں کی تشکیل یا ارتقاء کی کچھ حیرت انگیز حقیقی تصاویر کو دیکھیں گے۔ پہلی تصویر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم جو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایگل نیبیولا۔ نیبیولا سے مراد ہے ایک انٹرسٹیلر بادل، ایک انٹرسٹیلر کلاؤڈ جو کہ گیس یا دھول سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں ہم قابل مشاہدہ کائنات کے ایک بہت بڑے نیبیولا کی بات کر رہے ہیں جو ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کو ہم عموماً پلرز آف کریشن کے نام سے بھی جانتے ہیں، یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں تخلیق کے ستونوں میں سے کہلاتی ہے یہ تصویر۔ لیکن اس تصویر میں جو ہم یہ ستون یا پلر دیکھ رہے ہیں یہ تخلیق کے ستونوں میں سے صرف ایک ستون ہے، یعنی یہ اصل ایگل نیبیولا کا ایک صرف چھوٹا سا حصہ ہے اس تصویر میں۔ جو اگر میں یہاں سے یہاں تک ڈرا کروں تو یہاں سے یہاں تک اس ستون یا اس پلر کی لمبائی 7 نوری سال ہے، 7 لائٹ ایئرز۔ یاد رہے کہ زمین سے قریب ترین ستارے کا فاصلہ 4 نوری سال ہے، اور وائجر کو 60,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پر یہ 4 نوری سال کا فاصلہ طے کرنے میں 80,000 سال لگیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نیبیولا ہے۔ اس قسم کے نیبیولا سے ہی ستارے بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پلرز آف کریشن یا تخلیق کے ستون کہا جاتا ہے۔ اس تصویر میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ ستاروں کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ یہ مختلف گیسز کا ایک لامتناہ گڑھا، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی تھی کہ جب یہ ایک مخصوص درجہ حرارت اور کثافت ٹیمپریچر یا ڈینسٹی پہ آ جاتا ہے یا وہ لمٹ کراس کر جاتا ہے تو پھر ہائیڈروجن کے فیوژن کے عمل کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے ستاروں کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، ان نیبیولاز کے اندر، ان نیبیولاز کے بالکل بیچ میں، مرکز میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹیلر بادل ہے، آپ سمجھ لیں ہائیڈروجن گیس کا انیشلی، اور شاید یہ اب ایسا دکھتا بھی نہ ہو کیونکہ یہ ہم سے بہت دور ہے، تقریباً 7,000 نوری سال دور۔ اور ہم جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جگہ 7,000 نوری سال پہلے ایسی تھی، اب ظاہر ہے شاید بدل گئی ہوگی۔ 7,000 نوری سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک حیرت انگیز تصویر ہے کیونکہ یہ ڈھانچہ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ 7 نوری سال لمبا ہے، اور یہ ایگل نیبیولا کا صرف ایک حصہ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کے ستونوں میں سے ایک حصہ یا ایک ستون۔ اب دوسری تصویر پر آتے ہیں، اور یہاں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سٹار فیلڈ ہے، یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ستاروں کا ایک میدان ہے، اور یہ سٹار فیلڈ ہماری کہکشاں ملکی وے یا آکاش گنگا میں واقع ہے، اور اس میں ہر طرح کے اور ہر قسم کے ستارے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک بہت نادر اور ایک اسپیکٹیکولر، ایک حسین منظر ہے یہ، اور اس لیے بھی حسین ہے کیونکہ یہ حقیقی اصلی تصویر ہے ہماری اس کائنات کی۔ کچھ ستارے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سرخ دکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے ریڈ جائنٹ فیز میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو تھوڑے پیلے اور سفید دکھ رہے ہیں یہ اپنے مین سیکوینس میں ہیں، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ عین جوانی کے دور میں ہیں، اور یہ کافی حد تک ہمارے سورج سے ملتے جلتے ہیں۔ اور جو تھوڑے نیلے اور سبز دکھ رہے ہیں یہ وہ ستارے ہیں جو بہت تیزی سے جل رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس تیسری تصویر پر۔ اسے ہم کہتے ہیں کیٹس آئی نیبیولا، اور یہ ایک پلانیٹری نیبیولا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ہے لیکن ایگل نیبیولا کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہے، اور یہ تب بنتا ہے جب ایک ستارہ اپنا بیرونی مواد یا ایکسٹرنل میٹر اسے گنوانا، یا انگریزی میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں شیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بیچ میں ہم ایک باقاعدہ ستارہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر، اور یہ اپنے ریڈ جائنٹ فیز میں ہے۔ اب اس کا کور، اس کا مرکز جلتا رہے گا، اور اس میں یہ دھماکے ہوتے رہیں گے، اور جب جب یہ گرم دھماکے ہوتے رہیں گے اس کے گرد یہ تہ اور بڑھتی چلی جائے گی، لیکن یہ ابھی تک وائٹ ڈوارف نہیں بنا بلکہ یہ ابھی فعال یا ایکٹیو ستارہ ہے، لیکن بہت جلد یہ ایک وائٹ ڈوارف میں تبدیل ہو جائے گا۔